بات اگر ذہن میں آ رہی ہے تو خوب اچھی طرح بیٹھاتے جائیے اور پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے اللہ کے پیارے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، آپ کافروں سے بھی جہاد میں مصروف رہیں اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی سے کام لیں. میں پوچھتا ہوں، کیا آدمی اپنے دوستوں سے جہاد کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کے اوپر سختی کرتا ہے کہ اس کی خوب پٹائی کرے اور اس کے پیٹ میں خنجر بھونکے، اس کو زہر پلاوے؟ یہ دوستوں کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے اترنے کے پہلے مسجد میں رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقوں کی بڑی تعداد آتی تھی. ہمارے جیسے اماموں کے پیچھے نہیں، رسول پاک جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آ کر جب یہ آیت اتری تو میرے آقا ظہر کی نماز پڑھ کر منبر پر تشریف لائے اور فرماتے ہیں، اخرج من المسجد یا فلاں فانک منافق. اے فلاں ابن فلاں، مسجد سے باہر نکل، تو منافق ہے. پھر اس کے بعد دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام، پانچویں کا نام. ایک مرتبہ میں میرے آقا نے 80 آدمیوں کو مسجد نبوی سے کان پکڑ کے ہٹا دیا، ذلیل کر کے باہر کیا. کون ہے یہ میرے آقا؟ انک لعلی خلق عظیم کا پیکر. اخلاق دنیا میں اگر کہیں سے آیا ہے تو میرے آقا سرور کائنات کے پرتو میں آیا ہے، ان کی عطاؤں سے آیا ہے. وہ صاحب اخلاق کا پیکر، خلق حسن، ان کے خلق حسن کا ایک سایہ اگر کسی کو مل جائے تو وہ حسین ترین اخلاق کا حامل ہے، صاحب سلوک حسن. مگر اب ذرا خلق حسن نبی پاک کا مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ تو اپنی جگہ، اور جو ان منافقوں کے ساتھ خلق حسن ہے آپ نے دیکھ لیا. یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک کی عملی زندگی اور ان کے اقوال و فرامین کی زندگی سب تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونے عمل اور مینار ہدایت بنا دیا ہے ان کی زندگی پاک کو، تو پھر ہمارے اندر نرمی آ گئی. بد مذہبوں اور کافروں کے معاملے میں دلوں میں اگر نرمی آ گئی تو کیا نبی پاک کے طریقے پر ہو؟ کچھ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ رسول پاک نے تو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی نماز پڑھی تھی. ہاں بے شک، مگر حضرت عمر کی حدیث بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی سچے مخلص مسلمان تھے. وہ رسول پاک کی خدمت میں آئے کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دیں. تھا منافق، آپ پڑھ دیں گے تو میری عزت بڑھ جائے گی.
اس وقت تک منافقوں کے بائیکاٹ کی کوئی آیت اور حکم نہیں آیا. تب میرے آقا سرور کائنات گئے جنازے کے لیے آگے بڑھنے لگے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک جو چادر اوڑھے تھے میں نے پیچھے سے چادر پکڑ کے کھینچی. یا رسول اللہ اس منافق کی نماز پڑھیں گے مت پڑھیے. کہ نہیں میں مجھے روکا نہیں گیا. کہ نہیں مت پڑھیے, فلاں دن ایسی دشمنی کی, فلاں موقع پر ایسے کہا, فلاں موقع پر ایسا کام کیا. رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے ابھی روکا نہیں گیا ہے. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نہ پڑھے. بڑی جرأت سے وہ کہہ رہے ہیں. اور رسول پاک نے چادر چھڑائی, اللہ اکبر, نماز شروع کر دی. نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے پیارے محبوب, ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر آپ جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری تائید میں اپنا قرآن اتار دیا. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں کبھی بھی اس طرح کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ چادر پکڑ کے کھینچوں. پتا نہیں اس روز کیا ہو گیا تھا مجھ کو کہ میں چادر پکڑ کے کھینچنے لگا. شاید یہ اللہ کی طرف سے مجھے اس وقت جنونی کیفیت ایمان کی دے دی گئی. یہ کیفیت تھی. سبحان اللہ. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے نبی پاک کو تعلیم دی ہے اور یہ بھی فرمایا انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ بڑی بلند ترین اخلاق کی منزلوں کے اوپر فائز ہیں. یعنی اخلاق آپ پر نہیں ہے, آپ اخلاق پر پورا کنٹرول اور ملکیت رکھتے ہیں, خلق عظیم پر.